السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس کے پہلے دہم جغرافیہ کا 8واں سبق کا پہلا حصہ ہم نے معیشت اور پیشے کا پہلا حصہ پیش کیا تھا۔ ہم نے کل بتایا تھا کہ یہ کنٹینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو یہ پہلا حصہ ہم نے پیش کیا تھا، آج یہ دوسرا حصہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے اندر برازیل کی کانکنی، یعنی کہ ابتدائی پیشہ ہے برازیل میں کن کن معدنیات کی پیداوار کی جاتی ہے، اس کے متعلق چند ایک سوالات دیے گئے ہیں۔ برازیل کا نقشہ دیکھ کر کے ہم 8.3 نمبر کی شکل دیکھ کر کے سوال کے جواب تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برازیل میں کانکنی کے پیشے کی پیداوار اور پیداواری علاقوں کا جدول بنائیے۔ آپ یہاں دیکھیے نقشے میں برازیل میں کون کون سے کانکنی کن کن معدنیات کی ہوتی ہے۔ اس میں مینگنیز ہے، باکسائٹ ہے، خام لوہا ہے، کوئلہ، یہ 4 طرح کے معدنی دولت ہیں یہاں پر۔ دوسرا سوال ہے، برازیل میں کس حصے میں کانکنی کے پیشے کو فروغ حاصل نہیں ہو سکا، اس کی کیا وجوہات ہے؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ برازیل میں کانکنی کا پیشہ یہ مغربی اور شمالی حصے میں نہیں ہوا ہے، یہ حصے میں نہیں ہوا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ گھنا جنگلاتی علاقہ ہے، یہاں معدنیات کی تلاش کرنا بہت مشکل کام ہے کہ دشوار گزار علاقے ہیں یہ۔ معدنیات کی دستیابی کے مد نظر بتائیے کہ کن علاقوں میں صنعتوں کی ترقی ہوتی ہے۔ بھئی صنعتیں وہاں قائم کی جائیں گی جہاں پر معدنی دولت ملے گی۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ معدنیات اس حصے میں یہاں پر خام لوہا کے ذخائر ہیں، دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، اور اس حصے میں بھی معدنیات ہیں۔ تو جہاں پر معدنی دولت پائی جائے گی، کچا مال ملے گا، وہاں پر معدنی مختلف قسم کی صنعتیں قائم کی جائیں گی۔ برازیلی جغرافیائی وجاہت ہے، برازیل کا مشرقی حصہ خام لوہا، مینگنیز، نکل، تانبا، باکسائٹ وغیرہ معدنی دولت سے مالا مال ہے۔ تو برازیل کا یہ مشرقی حصہ ہے، یعنی برازیل کا یہ مکمل مشرقی حصہ ہے، مختلف قسم کے معدنی دولت یہاں پائی جاتی ہیں، معدنیات سے مالا مال ہے۔ ناقابل رسائی علاقے، گھنے جنگلات، پوشیدہ معدنی ذخائر کے متعلق لاعلمی وغیرہ ناموافق عوامل کی وجہ سے اندرونی حصوں میں کانکنی کے پیشے کو فروغ میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ معدنیات کی دستیابی اور ملک میں ان کی بڑھتی ہوئی مانگ کی وجہ سے بلند زمینی علاقوں میں کانکنی کے پیشے کو فروغ حاصل ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ برازیل کا جو یہ حصہ ہے بلند زمینی علاقہ ہے اور یہ مشرقی حصہ ہے، یہاں پر معدنیات پائی جاتی ہیں، یہاں معدنیات کی تلاش کی جاتی ہے، لیکن برازیل کے اس حصے میں گھنے جنگلاتی ہونے کی وجہ سے، ناقابل رسائی علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر معدنیات کی تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ ماہی گیری یعنی فشری، مچھلیاں پکڑنا۔ آپ کو معلوم ہے بھارت کی طرح برازیل میں بھی 7400 کلومیٹر لمبا ساحل دستیاب ہے، تو یہاں پر بڑے پیمانے پر ماہی گیری کی جاتی ہے۔ کچھ سوالات ہیں اس نقشے کے متعلق۔ برازیل کے جنوب مشرقی ساحل کے قریب ماہی گیری پیشے کو مرکوز ہوگا، اس کی کوئی دو وجہ ہے۔ یہ یہاں جنوب مشرقی حصہ آپ دیکھ رہے ہیں برازیل کا، اس حصے میں ماہی گیری کے مراکز پائے جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے، یہاں لال رنگ کی جو آپ ایرو دیکھ رہے ہیں، یہ گرم پانی کی رو ہے، اور یہ بلو کلر کی یہ سرد پانی کی رو ہے۔ تو گرم پانی اور سرد پانی کی رو یہاں آپس میں ملتی ہے، تو یہاں پر فوگنگ ہوتی ہے، کہرا چھا جاتا ہے، اور وہ علاقہ ماہی گیری کے لیے بہت ہی مناسب ہوتا ہے۔ برازیل میں بڑے دریاؤں کی موجودگی کے باوجود یہاں میٹھے پانی کی ماہی گیری نہیں ہوتی، اس پر غور کریں۔ بھائی برازیل میں دریاؤں کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ برازیل کی دریا خصوصاً امیزن میں جو پانی کی ویلوسٹی بہت زیادہ ہے، بہاؤ سب سے زیادہ ہے، بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں میٹھے پانی کی ماہی گیری نہیں ہو سکی۔ آئے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں ماہی گیری کی۔ برازیل کو 7400 کلومیٹر لمبا ساحل دستیاب ہے۔ برازیل کا مشرقی اور شمالی حصے پر ساحل ہے۔ سرد اور رو کے ملاپ کی وجہ سے، سرد اور گرم رو کی، جیسا کہ ہم نے بتایا، دونوں رویں ملتی ہیں براعظمی تختے کی وجہ سے، اور جنوبی بحر اوقیانوس کے ساحل کے قریب ماہی گیری کے لیے عمدہ علاقہ بن گیا ہے۔ یہاں ماہی گیری کا پیشہ روایتی طور پر مسلسل چلا آ رہا ہے۔ انفرادی
طور پر اور چھوٹے گروہوں کے ذریعے اس پیشے میں روایتی آلات اور ساز و سامان کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی روایتی طریقے سے کشتیوں کا استعمال کر کے، جال کا استعمال کر کے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ یہاں خاص طور پر ساؤٹ فش مچھلیوں کی قسمیں دی گئی ہیں۔ یہاں پر ساؤٹ فش بہت ہی مشہور ہے وہاں کی۔ شارٹ فش، جھینگا، لابسٹر، سارڈن وغیرہ مچھلیاں ملتی ہیں۔ برازیل میں قدرتی ساخت، گھنے جنگلات اور دریاؤں کی پانی کی تیز رفتاری کی وجہ سے میٹھے پانی کی ماہی گیری کو فروغ حاصل نہیں ہوا ہے، یعنی یہ ساحل دستیاب ہے برازیل میں، کافی بڑا یہ مکمل حصہ یہ ساحلی ہے، تو اس حصے میں تو ماہی گیری کی جاتی ہے۔ یہاں گرم اور سرد پانی کی رو آپس میں ملتی ہے، اور لیکن میٹھے پانی کی ماہی گیری خاص طور پر دریا امیزن میں، یہ بہت بڑا دریا ہے، پانی کا بہاؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے میٹھے پانی کی ماہی گیری نہیں ہوتی ہے۔ طلبہ طرح سے ہم دیکھیں اگر تو برازیل کے اندر مختلف قسم کی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، جس میں ہم نے پڑھا ابھی ساؤٹ فش۔ میٹھے پانی کی مچھلیوں میں بھی دریاؤں، نہروں، جھیلوں میں وغیرہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، جس میں کٹلا، روہو، چوپڑا، میٹھے پانی کی رواس وغیرہ وہاں کی مچھلیاں ہیں۔ ملک کی کل ماہی گیری کے پیشے میں 60% حصہ سالانہ میٹھے پانی کی ماہی گیری کے ذریعے ہوتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں بھارت میں زرعت، یعنی بھارت میں زرعت۔ اس سے پہلے ہم پہلے ویڈیو میں برازیل کی زرعت کے متعلق پڑھا تھا، ابھی بھارت میں زرعت ہم دیکھیں گے۔ بھارت کی زرعت، یعنی کن علاقوں میں کون سی پیداوار ہوتی ہے۔ بھارت میں برازیل کے مقابلے مجموعی ملکی پیداوار میں زرعت کا حصہ زیادہ ہے، یعنی ہم نے پڑھا تھا پچھلے ویڈیو میں کہ بھارت کی 48% آبادی کو زرعت کے ذریعے روزگار حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ زرعت پیشہ بہت ہی اہم ہے، نفری قوت زیادہ شامل ہوتی ہے، چونکہ بھارت کی آبادی زیادہ ہے تو نفری قوت ملتی ہے۔ بھارت میں زرعت کا پیشہ قدیم دور سے چلا آ رہا ہے۔ بھارت کا کل 60% زمینی علاقہ زیر کاشت ہے، یعنی کل زمین کا بھارت کے پاس جتنی زمین ہے اس کی 60% حصے پر کھیتی کی جا سکتی ہے۔ وسیع اور ریز میدان ہیں، زرخیز مٹی ہے، موافق آب و ہوا ہے، اور آب و ہوا میں تنوع یعنی اختلاف بھی ہے الگ الگ علاقوں میں۔ یہ سازگار حالت ہے بھارت کے لیے، کھیتی کے لیے۔ بھارت میں زیادہ تر زرعت بنیادی طور پر گزارتی یعنی گزر بسر کی کاشتکاری ہوتی ہے، کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بھارت میں گیہوں، چاول، جوار، باجرہ، مکئی یہ غذائی فصلیں ہیں، کھانے پینے والی۔ اس کے علاوہ چائے، گنا، کافی، کپاس، ربر، پٹسن یعنی جوٹ، یہ نقدی فصلیں ہیں، کسان اس کو بیچ کر کے پیسہ حاصل کرتا ہے، یہ نقدی فصلیں کہلاتی ہیں۔ یہاں مختلف انواع کے پھل، مسالے کے اجزاء یعنی گرم مسالے جس میں لونگ، الائچی، زیرہ، مرچ وغیرہ وغیرہ جو کھانے کو لذیذ بنانے کے لیے مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے، وہ مسالے بھی پیدا ہوتے ہیں، سبزیاں اور مختلف قسم کے پھل۔ یہ تو بھارت کی مختلف زرعی پیداواریں ہوئیں۔ اس کے علاوہ ماہی گیری، چونکہ بھارت میں بھی ایک لمبا ساحل دستیاب ہے، آپ اس نقشے میں دیکھیں گے بھارت کے پاس لمبا ساحل ہے، یعنی بھارت کا جنوبی حصہ مکمل طور سے ساحلی ہے، یہ پورا ساحل ہے بھارت کا، تو 7500 کلومیٹر لمبا ساحل ہے، اس لیے بھارت میں ماہی گیری کی جاتی ہے۔ بھارت کی معیشت میں ماہی گیری پیشے کا اہم کردار ہے۔ نمکین پانی اور میٹھے پانی یعنی سمندروں میں بھی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، اور ملک کے اندر دریا، جھیل، تالاب میں بھی مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، اس کو میٹھے پانی کی ماہی گیری کہتے ہیں۔ تو غذا کا ایک اہم جز روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور تغذیہ کا معیار بڑھانے اور بیرونی ممالک سے کرنسی زر مبادلہ حاصل کرنے کے لیے ماہی گیری کا پیشہ فائدہ مند ہے، یعنی کھانے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی جو ہے بہتر غذا بھی ہے، پروٹین اور وٹامن سے بھرپور۔ اس کے علاوہ اس کو بیچ کر کے دوسرے ممالک سے ہمیں زر مبادلہ یعنی روپیہ پیسہ حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ کون سے علاقے ہیں جہاں ماہی گیری کی جاتی ہے؟ کیرلا، مغربی بنگال، اڑیسہ، آندھرا پردیش، تامل ناڈو، گوا اور مہاراشٹر، یہاں پر سمندری ماہی گیری کی جاتی ہے۔ یہاں رہنے والے بہت سے لوگوں کو غذا کا ایک اہم جز ہے مچھلی کافی۔ یہاں 7500 کلومیٹر لمبا ساحل دستیاب ہے، اس علاقے میں ماہی گیری کی جاتی ہے۔ ماہی گیری کی کل پیداوار سمندری ماہی گیری کا تناسب تقریباً 40% ہے، 40% سمندری ماہی گیری
اور اہم جو مچھلیاں ہیں یہاں کی سارڈن ہے، بانگڑا ہے، بومل ہے، سرمئی ہے، پاپلیٹ، جھینگا وغیرہ یہاں کی مچھلیاں ہیں۔ اور آبی جاندار بحر عرب میں پائے جاتے ہیں، بحر بنگال میں بھی سینڈے، لبی، چکئی اور رواس وغیرہ مچھلیاں ہیں۔ یعنی بھارت کے اس مکمل حصے میں جو ساحلی علاقہ ہے یہاں پر مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اندرونی حصوں میں بھی جہاں دریا ہے، تالاب ہیں، جھیل ہے، وہاں بھی میٹھے پانی کی ماہی گیری کی جاتی ہے۔ کانکنی یعنی مختلف اس کے معدنیات بھی بھارت میں حاصل کی جاتی ہیں۔ بھارت میں چھوٹا ناگپور کی سطح مرتفع، بہار سے الگ ہوئی ایک ریاست ہے چھوٹا ناگپور، جھارکھنڈ، اس میں چھوٹا ناگپور کی سطح مرتفع ہے۔ اس حصے میں چھوٹا ناگپور کی سطح مرتفع معدنیات سے مالا مال ہے، معدنی دولت سے بہت زیادہ جھارکھنڈ میں، یہاں چھوٹے ناگپور کی سطح مرتفع میں۔ یہاں کانکنی کا پیشہ بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ مہاراشٹر، اس کے علاوہ مشرقی مہاراشٹر میں چھتیس گڑھ کے کوربا کے علاقے میں کوئلہ کھود کر نکالا جاتا ہے۔ آسام میں، یعنی اس حصے میں آسام میں ڈبوئی، مہاراشٹر کے قریب بحر عرب، ممبئی میں یہاں ساحل کے اندر 100 کلومیٹر یہاں معدنی تیل کے ذخائر ہیں۔ گجرات میں کلول، کویالی میں معدنی تیل کے کنویں ہیں۔ بحر بنگال میں دریا گوداوری کے دہانے پر معدنی تیل کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ راجستھان میں سنگ مرمر اور آندھرا پردیش میں کڑپا، یہ دو خاص چیزیں ہیں۔ راجستھان میں سنگ مرمر، یہاں پر مکرانا ایک جگہ ہے، بہت ہی بہترین قسم کا سنگ مرمر حاصل کیا جاتا ہے۔ تاج محل وہیں کے جو ہے سفید سنگ مرمر سے بنا ہے، مکرانا کے۔ اسی طرح آندھرا پردیش میں کڑپا، یہاں سے پتھر حاصل کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کانکنی کی، بھارت کی جو ہے کانکنی معدنیات کی مثالیں ہیں۔ عزیز طلبہ، ہم نے دیکھا بھارت میں مختلف اور برازیل میں مختلف قسم کے نباتات، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا معدنی دولت میں، اس کے علاوہ آج زراعت کے بارے میں متعلق پڑھا۔ مختلف قسم کی فصلیں بھارت اور برازیل دونوں میں حاصل کی جاتی ہیں، مختلف قسم کے معدنیات ہیں، مختلف اور دونوں ممالک میں ماہی گیری، کیونکہ دونوں ممالک میں تقریباً ہزاروں کلومیٹر کا لمبا ساحل ہے۔ بھارت میں 7500 کلومیٹر اور برازیل میں 7400 کلومیٹر۔ اس طرح سے دونوں ترقی پذیر ملک ہیں، دونوں میں اور دونوں جو ہے بڑے پیمانے پر ابتدائی پیشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے یہ دوسرا حصہ پڑھا بھارت اور برازیل کی معیشت کے متعلق۔ ابھی یہ تیسرا حصہ انشاءاللہ اور سبق کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ مکمل جو ہے سبق کو سمجھنے کے لیے پہلا، دوسرا اور تیسرا حصہ تینوں ضرور دیکھیں۔ عزیز طلبہ، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور تیسرا حصہ بھی ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔